کبھی سوچا ہے کہ اگر زکوٰۃ کا نظام نہ ہوتا تو کیا ہوتا؟ شاید دولت بس کچھ ہی لوگوں کے پاس جمع ہو کر رہ جاتی اور پورا معاشرہ عدم توازن کا شکار ہو جاتا۔ آج ہم زکوٰۃ کو صرف ایک مذہبی ذمہ داری کے طور پر نہیں دیکھیں گے، بلکہ اسے ایک مکمل معاشی نظام کے طور پر سمجھنے کی کوشش کریں گے، ایک ایسا نظام جو انصاف پر مبنی ہے۔ تو سب سے پہلا اور بنیادی سوال ہی یہی ہے کہ جب پیسہ یعنی دولت ایک جگہ رک جائے تو کیا ہوتا ہے؟ یہی وہ نقطہ ہے جہاں سے ساری معاشی بحث شروع ہوتی ہے۔ اور یہ سوال ہمیں سیدھا ایک بہت بڑے معاشی مسئلے کی طرف لے جاتا ہے، جسے کہتے ہیں ذخیرہ اندوزی یا ہورڈنگ، یعنی جب پیسہ گردش کرنے کے بجائے صرف چند ہاتھوں میں جمع ہو کر رہ جائے۔ یہاں دو بالکل مختلف تصویریں ہیں۔ ایک طرف جب دولت معیشت میں گردش کرتی ہے تو معاشرہ پھلتا پھولتا ہے، ترقی کرتا ہے، اور دوسری طرف جب یہی دولت ایک جگہ جمع ہو جائے تو معاشرہ غیر متوازن ہو جاتا ہے اور معیشت کی رفتار سمجھیں کہ رک سی جاتی ہے۔ اور یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، آج کی جدید معاشیات بھی اسی اصول کو ری ڈسٹریبیوشن سسٹم کا نام دیتی ہے۔ مطلب دنیا بھر کے معاشی ماہرین مانتے ہیں کہ ایک صحت مند سوسائٹی کے لیے دولت کا بہاؤ، اس کی گردش بے حد ضروری ہے۔ آسان لفظوں میں کہیں تو جو پیسہ تجوریوں میں بند ہے وہ اصل میں مارکیٹ کا دشمن ہے۔ یہ معاشی سرگرمیوں کو روک دیتا ہے اور ملک کی ترقی کی رفتار کو بہت آہستہ کر دیتا ہے۔ لیکن بات صرف معیشت کی نہیں ہے۔ جب دولت چند لوگوں تک محدود ہو جاتی ہے تو یہ امیر اور غریب کے بیچ فرق کو اتنا بڑھا دیتی ہے کہ پورے معاشرے کا توازن بگڑ جاتا ہے اور عدم استحکام پیدا ہوتا ہے۔ تو ٹھیک ہے، ہم نے مسئلہ تو سمجھ لیا، اب ذرا حل کی طرف آتے ہیں۔ آخر جب دولت حرکت میں آتی ہے تو ہوتا کیا ہے؟ اور یہ ہے تصویر کا دوسرا مثبت رخ۔ جب پیسہ مارکیٹ میں گردش کرتا ہے تو یہ کاروبار کو ایندھن دیتا ہے، لوگوں کی جیبوں میں جاتا ہے اور پوری معیشت میں استحکام اور ترقی لاتا ہے۔ تو اس ساری بات کا نچوڑ کیا نکلا؟ بس ایک سیدھا سادہ اصول: گردش سے استحکام آتا ہے اور ارتکاز سے عدم مساوات۔ یہ ایک بنیادی معاشی حقیقت ہے۔ تو اب آتے ہیں اس جدید معاشی مسئلے کے ایک ایسے حل کی طرف جو 1400 سال پرانا اور آزمودہ ہے۔ زکوٰۃ کا نظام دراصل ڈیزائن ہی اس لیے کیا گیا ہے تاکہ دولت تجوریوں میں قید نہ رہے۔ یہ ایک ایسا زبردست میکانزم ہے جو پیسے کو واپس معیشت میں لاتا ہے تاکہ پورے معاشرے کو اس کا فائدہ پہنچے۔ اب دیکھتے ہیں کہ یہ نظام کام کیسے کرتا ہے۔ زکوٰۃ کس طرح کسی بھی شخص کو پیسہ صرف جمع کرنے کی بجائے اسے انویسٹ کرنے یعنی سرمایہ کاری کرنے پر مجبور کرتی ہے۔ اچھا، اس کو ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ فرض کریں کسی کے پاس 5 لاکھ روپے ہیں اور وہ کہیں استعمال نہیں ہو رہے، بس پڑے ہوئے ہیں۔ اب زکوٰۃ کا اصول یہ ہے کہ اس رقم پر ہر سال 2.5% دینا لازمی ہے۔ تو ظاہر ہے یہ رقم سال بہ سال کم ہوتی جائے گی۔ اب یہاں ایک منطقی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس پیسے کو ایسے ہی کم ہوتے ہوئے دیکھا جائے یا پھر اسے کسی کاروبار، کسی کام میں لگایا جائے تاکہ یہ گھٹنے کے بجائے بڑھے؟ تو زکوٰۃ کا نظام ایک طرح سے ایک عقلی فیصلے پر مجبور کرتا ہے کہ پیسے کو کاروبار میں لگائیں، تجارت میں لگائیں، اسے واپس گردش میں لائیں، بجائے اس کے کہ اسے ایک جگہ رکھ کر گھٹاتے رہیں۔ اچھا، جب ایک شخص یہ فیصلہ کرتا ہے تو اس کا اثر پورے معاشرے پر کیسے پڑتا ہے؟ یہ ایک لہر کی طرح پھیلتا ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں کیسے۔ جب پیسہ واپس مارکیٹ میں آتا ہے تو ایک چین ری ایکشن شروع ہوتا ہے۔ تجارت اور کاروبار بڑھتا ہے، جس سے نوکریاں پیدا ہوتی ہیں، غربت میں کمی آتی ہے اور آخرکار پورے ملک کی معیشت مستحکم ہو جاتی ہے۔ تو یہ بات سمجھنا بہت ضروری ہے کہ زکوٰۃ صرف غریب کی مدد کا نام نہیں ہے، یہ اس سے کہیں بڑھ کر ہے۔ یہ ایک مکمل معاشی نظام ہے جو پوری اکانومی کو مستحکم کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور آخر میں آئیے اس کے معاشی فائدوں سے بھی آگے بڑھ کر اس کے گہرے مقصد کو سمجھتے ہیں۔ یہ اصول خود قرآن میں کتنے واضح الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: تاکہ مال صرف تمہارے امیروں کے درمیان گردش نہ کرتا رہے۔ یہ آیت دولت کے ارتکاز کے خلاف ایک واضح ہدایت ہے اور اس نظام کے پیچھے کی گہری حکمت کو بھی ظاہر کرتی ہے۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آج دنیا جس سب سے بڑے معاشی چیلنج سے لڑ رہی ہے، اس کا ایک مؤثر حل ہمیں 1400 سال پہلے ہی دے دیا گیا تھا۔
تو اس ساری گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ زکوٰۃ صرف خیرات کا نام نہیں ہے، یہ ایک گہرا معاشی فلسفہ ہے، ایک ایسا نظام جو معاشرے میں توازن لاتا ہے۔ تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ زکوٰۃ خیرات نہیں بلکہ یہ معاشی انصاف ہے۔